اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آیت نمبر 59 تک پڑھ لیا تھا۔ آپ لوگوں کے لیے کویسچن ہے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ہینڈ ریز کیجئے گا۔ کل ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، بخل میں اور حسد میں کیا فرق ہے؟ کون بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ پھر ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بخل میں اور حسد میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ عائشہ جاوید۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بخل میں تو یہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مطلب رزق دیا ہوا ہے یا کوئی نعمت دی ہے تو اس کا دوسروں کو کوئی فائدہ اس سے نہ پہنچے۔ اور حسد؟ اور حسد میں آ جائے گا کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے حسد کرنا، مطلب جیلسی فیل کرنا کہ اس کو جو دی ہے نعمت وہ اس کو بھی حاصل ہو اور اس کے پاس نہ ہو، مطلب جلن اس کو محسوس ہو۔ صحیح۔ دیکھیے بھی کل ہم نے اسی چیز کو پڑھا تھا، بخل اور حسد کے فرق کو پڑھا تھا۔ دونوں میں ایک چیز کامن ہے، کون بتانا چاہے گا؟ بخل میں اور حسد میں ایک چیز کامن ہے، کوئی بتانا چاہے گا؟ بخل میں اور حسد میں ایک چیز کامن ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، دیکھیں بخل جو ہوتا ہے نا، بخل وہ جیسے بتایا ہے عائشہ نے، بخل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی رزق دیا ہے، مال دیا ہے، کچھ بھی دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت، اور آپ اس نعمت میں سے کسی کو دینا نہ چاہیں، نہ دیں، روک لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے حسد۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگرچہ وہ نعمت موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دوسرے شخص کے پاس وہ نعمت دیکھتے ہیں تو آپ تمنا رکھتے ہیں، دل میں خواہش رکھتے ہیں یا کوشش کاوش میں لگ جاتے ہیں کہ یار اس کے پاس کیوں ہے، اس سے بھی چھن جائے، پھر اگرچہ آپ کو وہ چیز ملے یا نہ ملے۔ ان دونوں میں کامن یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو نعمت دینا ہی نہیں چاہتے اور کسی دوسرے کے پاس نعمت رکھنا ہی نہیں چاہتے، اس کو آپ کوئی چیز عنایت نہیں کرنا چاہتے، یا کسی دوسرے کے پاس جو ہے نا وہ کوئی چیز دیکھ کے آپ ایک دفعہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا، اس کے پاس کیوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج کے سبق کو ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 60 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آج کے سبق میں تھوڑا سا منافقین کا تھوڑا سا ذکر آئے گا، ان کی عادات کا، خصلتوں کا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا کا جو بات ہے ان کی، ان کو ماننا، اس کے بارے میں ذکر آئے گا، اور تھوڑا سا اینڈ میں اگر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ذکر آئے گا کہ بھئی جو شخص اللہ کے وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ پٹ کیا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ جو الف ہے نا، الف، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، سوالیہ نشان ہے، یہ سوالیہ انداز ہے، جیسے ہم انگلش میں واٹ یوز کرتے ہیں نا، یہاں پہ آتا ہے الف، الف کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ حرکت آتی ہے آ کے نام سے، علم، ٹھیک ہے۔ لم ہوتا ہے نہیں کے لیے، علم کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ ترا آپ نے دیکھا، جیسے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بار بار قرآن کریم میں یہ یوز بھی ہوتا ہے نا، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اصحاب الفیل والوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا تھا، ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا تھا۔ یہاں پہ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جس کو طریقہ ہوتا ہے بولنے کا نا، انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، کہ بھئی تھوڑا متوجہ کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو نہیں پتا، جیسے ہم بات بتاتے ہیں اپنے اردو میں، تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی جانب، ان لوگوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ الا کا معنی ہوتا ہے کی طرف، ٹھیک ہے۔ یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنو، کہ بے شک وہ ایمان لے کے آئے، بما انزل الیکا، اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی۔ آپ پر کیا نازل کیا گیا؟ کون بتائے گا؟ آپ پر کیا نازل کیا گیا؟ سر وہی یعنی کہ قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ قرآن کریم مراد ہے، یعنی اللہ کے رسول مخاطب ہے نا قرآن کریم میں یہاں پہ، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کے آئے کس چیز پر جو آپ کی جانب نازل کیا گیا، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا تو قرآن کریم پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزل من قبلک، اور وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔
یریدون وہ چاہتے ہیں، باتیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تو آپ پہ اوپر ایمان لے کے آئے، آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لے کے آئے، چونکہ یہ اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر بھی ایمان ہو، پہلی کتابوں پر بھی ایمان ہو۔ جیسے کہ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 2 میں یہ بات موجود ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس طرح ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کی کتاب پر بھی ایمان لے کے آئے، پہلے کتاب پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن عمل تو ہم ظاہر بات ہے قرآن کریم کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ یریدون، یہ ساری باتیں کر کے وہ کرتے کیا ہیں منافقین؟ وہ چاہتے ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں، یا ان کا کام کیا ہے کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب فیصلہ کروانے کی باری آتی ہے، جب بات ماننے کی باری آتی ہے، جب قانون چلانے کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، جب قانون سازی کرنے کی بات آتی ہے، تو فیصلہ جو ہے وہ طاغوت سے کرواتے ہیں۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے خلاف کوئی بھی شریعت، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قانون طاغوت کی ضد میں آتا ہے۔ وہ طاغوت بے شک کاہن ہوں، وہ بے شک جادوگر ہوں، وہ بے شک جو ہے نا وہ جمہوریت ہو، وہ بے شک ایسے یعنی ایسے تمام قوانین جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہیں، طاغوت کی لسٹ میں آتے ہیں۔ میں آپ کو بتایا تھا طاغوت از ویری واسٹ ورڈ، وہ بہت جو ہے نا وہ کشادہ ایک لفظ ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہ ایسے کرتے ہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے، آپ کی کتاب پر ایمان لے کے آئے، آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لے کے آئے، جب فیصلہ کروانے کی باری آتی ہے، جب بات ماننے کی باری آتی ہے، جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں الی الطاغوت، وہ فیصلہ کرواتے ہیں طاغوت سے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ وہ تو حکم دیے گئے تھے کہ بھائی آپ لوگوں نے طاغوت کا انکار کرنا ہے، وہ حکم دیے گئے تھے کہ آپ لوگوں نے طاغوت کا انکار کرنا ہے، لیکن انہوں نے کون سا انکار کیا بھائی؟ وہ یرید الشیطان، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے بھائی، وہ یرید الشیطان، شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ ان یضلہم، کہ وہ گمراہ کر دے انہیں، ضلالا بعیدا، گمراہ کرنا دور کا۔ اب آپ اس آیت کی اصل مفہوم کی گہرائی کو بھی دیکھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یار یہ خالی مسلمانی کا دعویٰ کون سا ہے کہ آپ کو جی میں نے تو ایمان لے کے آیا، میں تو ایمان لے کے آیا، میں تو ایمان لے کے آیا، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے، پھر آپ کو کوئی شریعت کے خلاف بھی بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ پھر آپ کو ایسا نظر آتا ہے اگر منافقین کو کہ بھئی یہ فیصلہ میں کسی اور سے کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص نے، ایک یہودی تھا، ایک منافق تھا، دونوں نے فیصلہ جا کے کروایا اللہ کے وسلم سے، اللہ کے وسلم نے یہودی کے حق میں کیا، وہ آ کے اس نے، منافق نے کہا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ اسلام کی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی آپ فیصلہ کریں، جناب عمر کو یہودی نے بتا دیا اللہ کے رسول سے فیصلہ کیا کروایا، وہ میرے حق میں کیا، جناب عمر رضی اللہ عنہ کی ان کی جو ہے نا وہ گردن اڑا دی۔ اگرچہ اس روایت یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اس کی سند کے معاملہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی فیصلہ جو ہے نا اس لیے کروانے جا رہا ہے کہ بھی جناب عمر سے کہ یہاں سے فیصلہ جو ہے نا میرا صحیح وہ فیصلہ ہوگا کہ بھئی اگرچہ میں غلط بھی ہوں تب بھی صحیح ہو جائے گا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں سے صحیح ہو جائے، اس کو پتا ہو کہ یار یہاں پہ میرا جو ہے نا کام چل جائے گا تو یہاں چلا لو، دوسری جگہ پہ چل جائے گا دوسری جگہ پہ چلا لو، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات درست ہے وہ درست ہے، بات فیصلہ اللہ کے وسلم کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، منافقین کو یہ بات کہی جاتی ہے، تعالوا، آؤ، الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اس چیز کی جانب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس کے رسول کی طرف آئی، رأیت المنافقین، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، وہ رکتے ہیں آپ سے رک جانا۔ یعنی ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب منافق بندے کا کوئی اس پہ کیس ہوتا تھا تو وہ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یار یہ فیصلہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی سے نہ کروایا جائے، یہ فیصلہ کسی اس بندے سے کروا لیا جائے، اس سے کروا لیا جائے، ٹھیک ہے، کعب بن اشرف سے کروا لیا جائے، اس بندے سے کروا لیا جائے، تاکہ تھوڑی بہت رشوت سے معاملہ سالو ہو جائے۔ یعنی مقصد جو ہے انصاف نہیں، مقصد یہ ہے کہ اپنا کام کہاں سے نکلے گا، یہ مقصد۔ تو اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکیفا، تو کیا ہوتا ہے، اذا جب اصابت ہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت، ان کوئی مصیبت، بما قدمت، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو ان کی کرتوت ہے، جو ان کے معاملات ہیں، ثم جاؤک یحلفون، پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی،
ان اردنا نہیں تھا ہمارا ارادہ الا احسانا و توفیقا مگر احسان اور موافقت کرنا. یہ وہی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ والا جو واقعہ ہے، جناب عمر نے پھر وہ منافق کی گردن اڑا دی. ٹھیک ہے، میں بتایا اس کی صنعت کا پرابلم ہے، لیکن یہاں سے قرآن کریم کی آیات سے جو ہے نا اس کا مفہوم ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بات درست معلوم ہوتی ہے. اس وجہ سے اکثر جو ہے نا علماء نے اس کو مفسرین نے اپنی کتاب میں درج بھی کیا ہے. تو دیکھو یہاں پہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ منافق کی جب گردن اڑا دی نا، تو منافق کے جو رشتہ دار تھے وہ آئے اور کہتے کہ بھئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی ان کو نہیں، جب تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف نہیں پہنچتی صرف ان کی اپنے ہاتھوں کی جو انہوں نے خود کمایا ہوتا ہے، کہ بھئی تم مسلمان ہو کے تم یہ کام کرتے ہو کہ بھئی جو ہے نا پہلے اللہ اس نے فیصلہ کروا لیا، پھر تم چسکا لینے کے لیے ان کے پاس گئے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے کہ یہاں سے کچھ ہمیں فائدہ ہو جائے گا. تو اب تم آگے کہہ رہے ہو کہ بھئی نہیں نہیں نہیں، وہ تو مقصد جو ہے نا اگر عمر کے پاس جانے کا یہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو یہ تھا کہ آپس میں موافقت ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی آپس کی ڈسکشن ہو جائے، کوئی بہتر ہو جائے معاملہ، یہ والا بات، یہ والی بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. تو یہ ایک تو ان کی جو کرتوت ہے اس کی وجہ سے ان کو یہ انجام پہنچا ہے. ثم جاؤ کہ علیفون، پھر یہ آ جاتے ہیں قسمیں کھانے کے لیے کہ اللہ کی قسم ان اردنا الا احسانا، بھائی اس کا جو مقصد تھا وہ تو احسان تھا، اس کا مقصد موافقت پیدا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو یعلم اللہ جانتا اللہ تعالیٰ ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم وعظہم آپ ان سے اعراض کیجئے. یعنی منافق شخص ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں کو. یہ بے شک اوپر سے بات کر رہے ہیں، ظاہر پہ فتویٰ لگتا ہے نا انسان اوپر سے کہ آپ یہ نہیں کہو نہیں 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 میں جانتا انہوں اندروں، میں جانتا انہوں اندروں، یہ بات نہیں ہے. جو ظاہری بات ہے اس کے مطابق بات کرنی چاہیے انسان کو، چونکہ انسان کسی کے دل کو نہیں پڑھ کے بیٹھا کہ کس شخص نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہوئی ہے اور کس شخص نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی ہوئی. یہ بندے عام بندے کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، ہماری تربیت ہے ایک قسم کی کہ بھئی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. فَآرِض آپ اعراض کیجیے عنہم ان سے، وعظہم اور آپ انہیں نصیحت کیجیے. یعنی ایک تو اعراض کیجیے، بار بار جو نا وہ بات ان کے سامنے ڈسکس نہ کریں بھئی تم ایسے وہ ایسے. وعظہم دوسرے ان کو نصیحت کیجیے کہ بھئی دیکھیں اللہ کے وسلم کی بات کے بعد اس طرح کی بات نہیں سوچنی چاہیے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ اور ان سے کہیے ان کے دلوں میں قولاً بلیغا ایسی بات ان کو بتائیے کہ ان کے اوپر اثر کر جائے. ٹھیک ہے، یعنی انسان جو ایک مبلغ ہوتا ہے، ایک ویسے ایک عام آدمی ہوتا ہے، اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس طرح کا اگر کوئی کیس آتا ہے جو نفاقانہ کیس ہوتا ہے تو اس کو منافق منافق کہنے کی بجائے ایک تو اعراض کرے اس کے اس معاملے سے، اس معاملے کو چھوڑ دے، بار بار گھسیٹنے کی بجائے. وہ اچھی بات نہیں ہے بار بار ایک ہی بات کو گھسیٹ ہی جائے انسان نا، کہ تو نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو نے ایسے کیسے کر دیا، بس یہ والی بات نہیں. وعظہم اور انہیں نصیحت کرے. ٹھیک ہے، اور بات ایسی کرے جو بات اثر کرے ان پہ. دیکھو بھئی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں آپ کے لحاظ سے ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ما ارسلنا من رسول، بھئی ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ لیطاع باذن اللہ، کہ آپ اس کی اطاعت کریں، اس کی بات مانیں، اس نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کے فیصلے کو مانیں. اگر یہی آپ کام نہیں کرتے تو نبی کو بھیجنے کا فائدہ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ یہی کام نہیں کرتے تو نبی کو بھیجنے کا فائدہ. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. تو ہم جتنے بھی انبیاء بھیجتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں. ولو انہم اور اگر بے شک وہ اذ ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے نفسوں پر، جاؤ کا وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفر اللہ. یعنی اگر کوئی شخص اپنے جان پر ظلم کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ان کے لیے استغفار کریں. واستغفر وہ خود استغفار کرے، مطلب پہلے یہ ہے. پھر یہ کہ واستغفر لهم الرسول، تو اللہ کے وسلم بھی ان کے لیے دعا منگوا دیں، ٹھیک ہے، ان کی بخشش کی. لوجد اللہ تواب الرحیم، تو البتہ وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، خود بھی استغفار کریں اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں. فلا و ربی کا، دیکھو بھائی یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، آیت نمبر 65 بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا و ربی کا، پس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی. یعنی پچھلی بات کر لی فلا، پس نہیں، بات سنو بھائی الارم کرنے کے لیے کہ بھائی بات سنو. وربی کا، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون ایسا شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا. کیسا شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم،
کہ آپ کسی کے آپس کے اختلاف کے بارے میں فیصلہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، تو وہ نہ پائے اپنے نفسوں میں کوئی تنگی، مما قضیتا، اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے، وہ یسلم تسلیما، اور وہ تسلیم کر لے آپ کے فیصلے کو۔ اگر وہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے یا اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی تنگی پائے، ایسا شخص اللہ کی قسم، یہی بات ہے نا، فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے آپ کے رب کی، ایسا شخص لا یؤمنون، ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے وسلم کے فیصلے کو آنے کے بعد بھی وہ کہے نہیں 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 یہ میں نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ جائے اور انسان کو پتا ہو کہ یار اللہ کے وسلم کا یہ فرمان سچا ہے، اللہ کے وسلم نے یہ بات اس طرح فرمائی، اور پھر بھی انسان یہ کہے نہیں نہیں یار میرے ابو جان یہ کرتے تھے، میرے دادا یہ کرتے تھے، فلاں بندہ یہ کرتا ہے، میرے کار صاحب نے یہ کہا ہے، اس کے کار صاحب نے یہ کہا ہے، ہم ایسا کرتے تھے، اب میں کیسے چینج کروں، وہ فلاں فلاں فلاں، اس ٹائپ کا کسی کے دل میں کانسیپٹ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، ایسا شخص اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، ایسا شخص مومن ہی نہیں ہے۔ مومن بندے کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کی آنے کے بعد، اللہ کے وسلم کی بات کے آنے کے بعد اپنی من مرضی کر جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے دل میں کوئی حرج محسوس کرے، نہیں یار میں کیسے کر لوں، معاشرہ ایسا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ابو جان کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، بھائی کیا کہیں گے۔ مومن انسان کب ہوتا ہے؟ مومن تو ہوتا ہی تب ہے کہ جب جیسی اللہ کے وسلم کی بات آئے فوراً سے اس کے دل میں ہو کہ سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سن لیا، اب میں نے اطاعت کرنی ہے، اب میں نے لوگوں کی جو ہے نا وہ باتیں نہیں سننی کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ اصل میں اس آیت کا مفہوم ہے جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور یہ آیت اپنے اس موضوع کے لحاظ سے جو ہے وہ کمال کی آیت ہے۔ پتہ کیا ہوا؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کا ایک واقعہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ زبیر جو ان کے والد تھے، زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کے درمیان نا غرہ کی نالیوں پہ جھگڑا ہوا، یعنی ان دونوں کے باغات تھے اس وقت اس جگہ پہ، وہاں پہ جھگڑا ہو گیا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین نا تھوڑی اوپر کی جانب تھی، اونچی تھی، جہاں سے پانی آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے انصاری کے حق میں نا دونوں نے آ کے یہ بات کی کہ بھئی ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، تو زبیر جو ہے نا وہ پانی جب تک جو ہے نا فل نہیں ہوتا تب تک دیتے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کا پانیوں کی لڑائی، یا عام طور پہ یہ چک والے جانتے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی ہوگا تو پانیوں کی لڑائی کنی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اب جو ہے نا وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انصاری کے حق میں نا اللہ کے وسلم نے رعایت مانگی اور کہا کہ دیکھو یار آپ کا پڑوسی یہ سفارش کی ہے کہ اپنے باغ کو نا آپ پانی دے کر نا اپنے پڑوسی کے لیے فوراً چھوڑ دیا کرو، ٹھیک ہے، اس کو منڈیروں تک بھرنے کی عادت ہے۔ اس پر انصاری نے نا، وہ جو انصاری بندہ تھا، اس نے یہ بات کی کہ یار یہ اس لیے کہ زبیر آپ کی پھوپھی زاد بھائی ہے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ زبیر جو ہے نا وہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، اور اس لیے آپ یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں۔ بھئی آپ لوگوں کو سکرین شو نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے حافظ بھائی، ان کو کہیں کہ جن کو نہیں ہو رہی وہ اس کو پن کر لیں۔ ہاں پن کر لیں آپ لوگ، وہی میں کہہ رہا تھا کہ پرابلم آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اللہ کے وسلم کی پھوپھی زاد بھائی تھے۔ وہ انصاری جو بندہ تھا نا، کوئی نفاق تھا اس کے دل میں، اس نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، اس لیے آپ نے اس کو کہہ دیا کہ پہلے تو بھر لیا کر، تو مطلب یہ تھا کہ اس کے رشتے کی آپ نے رعایت کی ہے۔ تو اللہ کے وسلم کو بڑی اس بات کی تکلیف ہوئی کہ یار یہ کیسا بندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غصہ آیا، اور آپ نے جو ہے نا سفارش کی بجائے نا فیصلہ کیا، اب فیصلہ کیا آپ نے حق کا۔ آپ نے کہا زبیر آپ نے اب پانی جو ہے نا پورا بھرنا ہے، جب تک منڈیر جو ہے نا باغ کے بھر نہ جائے نا، آپ کے منڈیر سمجھتے ہیں نا وہ جو کنارے کہہ لو آپ اس کو، میں آپ نے پانی نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ کے وسلم نے اس ٹائم جو ہے نا پھر حق کے ساتھ جو فیصلہ کیا، حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بالکل درست فیصلہ یہی بنتا تھا کہ بھئی جس کا پہلے آ کے پانی سارا اس کو لگانا ہے، پھر آگے پانی جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ جو ہے نا بات کا بدنگڑ بنایا۔ تو یہ بھی اس آیت سے ریلیٹڈ ہے کہ بھئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایسا بندہ کبھی اللہ کے کاغذوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس بندے کے سامنے اللہ کے وسلم کا فیصلہ ہے، منصف اللہ کے وسلم ہے، فیصل دان اللہ کے وسلم ہے، وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ پتر ایویں نہیں ایویں کر لو، ٹھیک ہے، وہ سفارش کر رہے ہیں تھوڑی سی، وہ آگے سے جو ہے نا اس کو دل میں کوئی حرج محسوس کرے اور کوئی تنزیہ بات کر دے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، ایسے سمجھ لیں۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انا، اور اگر بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے علیم ان پر، یعنی اگر ہم یہ بات فرض کر دیتے نا، کتبنا کا معنی فرض کرنا ہوتا ہے، لکھ دینا ہوتا ہے، اگر ہم فرض کر دیتے نا یہ سارے لوگوں پر کہ تم نے بھائی انقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرنا ہے، اور اخرجوا من دیارکم، اور اپنے گھروں سے نکلنا ہے۔ اپنے نفسوں کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے جہاد کہہ لیں آپ اس کو، یا گھر سے نکلنا گویا آپ کا نفسوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے کہ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکلتا ہے۔ ما فعلوا، تو وہ ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے لوگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نا کسی ایسی چیز کو فرض نہیں کیا جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے نا وہ رہ جائے، اور اس کا انجام جو ہے نا وہ پھر آخرت میں بڑا خراب ہو، تو ایسی چیز فرض نہیں کی، بات سمجھتے ہیں؟ اب یہ فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی تم نے جو ہے نا وہ ہجرت کر کے نکل کے اور پھر آنا ہی آنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر بے شک وہ کرتے یہ کام، یعنی ہجرت کر کے نکلتے وہاں سے اور یہ سارا کام کرتے، تو یہ ان کے لیے بڑا اچھا کام ہوتا، ٹھیک ہے، خیر اللہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیت، اور زیادہ شدید قسم کا ثابت قدمی والا معاملہ ہوتا، ان کے لیے آسانی ہو جاتی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور تب البتہ دیتے ہم انہیں من لدنا اجر عظیم، اپنی جانب سے ایک عظیم اجر عنایت کرتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ یہ بھی حقیقت ہے، جب انسان جو ہے وہ دار الکفر سے نکل کے دار الایمان میں آئے تو جس طریقے سے اس کو آزادی ملتی ہے یہ الگ ہی بات ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ ہم آخری دو آیتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، جو کوئی بھی اللہ کے وسلم کی اطاعت کرے گا، یہاں اکٹھا کرنا ہے تو جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ مع الذین، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ساتھ نصیب کرے گا، انعم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا نا، وہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کی یہ تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام کن لوگوں پہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ انعم اللہ علیہم، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، من النبیین، یعنی نبیوں کا جو راستہ ہے، والصدیقین، صدیقین کا راستہ جو ہے۔ اب دیکھیں صدق جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچا، یہاں ایسا شخص جو کبھی جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے، صدیق وہ ہے جو صدق کی عادت کی وجہ سے نا اس سے جھوٹ ممکن ہی نہ ہو۔ اور بعد نے، ٹھیک ہے، بعد نے کہا ہے کہ بھئی جو اپنے اعتقاد اور قول میں سچا ہو نا، اپنے فعل کے ساتھ اپنے صدق کو ثابت کر دے، ایسا شخص صدیق کہلاتا ہے۔ اب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، اس لحاظ سے جو ہے نا وہ صحابہ میں صدیق کا لقب سے جو ہے نا موسوم تھے، اگرچہ جناب جو ہے نا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے نا ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی، ایج کا بڑا ڈفرینس تھا، بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جناب علی رضی اللہ اس وقت، چھوٹے بچے سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش دیکھیں نا، تو وہ نبوت کے سال سے میرے خیال سے، جب نبوت کا اعلان کیا اللہ علیہ وسلم نے، یعنی 40 سال کی ایج میں، اس وقت ان کی عمر آئی تھنک 10 سال کے لگ بھگ تھی، تو اس لحاظ سے وہ کتنے کو ہوں گے آپ کے حساب سے، آپ دیکھ لیں 10 سال کے تھے وہ، 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، وہ اس لیے وہ رول ماڈل نہیں بن سکے نا شروع سے۔ جی جناب ابوبکر صدیق جو ہے نا اس وقت سے جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، اچھی خاصی ان کی عمر تھی، ایج تھی، تو یہ پہلے 10 سال بھی جب اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جس طریقے سے شان اور مقام ہے، سارے ماشاءاللہ گلاب کے پھول کی مانند ہیں سارے تمام صحابہ کرام، لیکن سم ٹائم انڈیویجولی کہیں کہیں نہ کسی کو جو ہے نا فوقیت مل جاتی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو انڈیویجولی کسی مقام پہ فوقیت مل گئی، وہ جناب بکر کے پاس نہیں ہے، جناب بکر کو کہیں مل گئی، اوور آل جب لگایا جاتا ہے نا، جس کو ہم اوور آل بیلنس کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، تو پھر اوور آل میں جو ہے نا پھر اجماع یہ ہے امت کا، جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے افضل ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ صدیقین و شہداء کا راستہ، و صالحین، صلحاء کا راستہ، وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی کے اعتبار سے، کہ جنت میں ان کا ساتھ اگر مل جائے تو یہ ساتھ کوئی چھوٹا ساتھ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام جو ہے نا، ان کی نا یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا کہیں قیامت کے دن نا ایسا ہو کہ ہمارا ساتھ نا اللہ کے وسلم کا ساتھ ہو ہمارا۔ ایون آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے۔
اور یہ واقعہ آج کے سبق کا آخری ہوگا میرے خیال سے، کیونکہ آخری آیت ہی رہ گئی چھوٹی سی۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب الاسلمی، ربیعہ بن کعب اسلمی، بخاری کی حدیث ہے۔ فرماتے کہ میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا رات بسر کیا کرتا تھا، آپ کے لیے ایک پانی لے کے آنا، ضرورت کی دیگر چیزیں لے کے آنا، یعنی جیسے غلام خادم ہوتا ہے نا، وہ والا کام۔ ایک دن آپ سے فرمایا کہ ربیعہ سوال کر، کوئی سوال کر۔ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وسلم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی جانب سے نہیں کرتے، اپنے من سے نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کریم کی نص ہے اس بارے میں کہ وما ينطق عن الهوى، آپ اللہ کے وسلم خود سے بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں۔ تو جناب ربیعہ بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے نا اسألک مرافقتک فی الجنہ، ایسے سمجھ لیں کہ میں جو ہے سوال کرتا ہوں آپ کی مرافقت کا، آپ کی رفاقت کا میں سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ جو ہے نا مجھے اپنی، ہماری طرح کیا ہوتا بندہ اللہ کے سامنے مانگ کیا مانگتا، جو مانگے گا وہ دیا جائے گا۔ ہم نے کہنا تھا جی یہ سانو جو ہے نا گڈی چاہیے، دوسرے نے کہنا تھا ہمیں تو بھائی زبردست مکان چاہیے، ہمیں تو فلاں زبردست یہ چیز چاہیے، مال دولت، مادیت پرستی ہے نا، مطلب ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ جو مال ہے وہ کامیابی اصل ہے۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام اور آج کے عام بندے کے درمیان کتنا ڈفرینس ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا مانگ، ربیہ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ جناب ربیہ مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں نا رفاقت چاہتا ہوں، یعنی میں جنت میں نا آپ کا قربت چاہتا ہوں آپ کی۔ تو جناب اللہ کے وسلم نے کہا ربیہ کچھ اور، یعنی کچھ اور مزید مانگ لو، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال آتا ہو۔ تو ربیہ نے گویا ذہن میں سوچا ہوگا کہ یار میں نے سب کچھ تو مانگ لیا، جب میں نے رفاقت مانگی اللہ کے وسلم کی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے تو اللہ کے وسلم کی رفاقت کا مطلب یہ ہے کہ جنت تو میری پہلے پکی ہوگی نا، جنت ہوگی تو رفاقت ملے گی نا، تو وہ جنت تو ہو گئی، پھر جنت میں اللہ کے وسلم کا ساتھ بھی ہو گیا، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول بس جو میں مانگ لیا نا یہی بہت ہے۔ اللہ کے وسلم نے پھر ان سے ایک جملہ کہا، دیکھو بھائی آپ جو ہے نا سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، سجدوں کے ذریعے، سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہے نا نوافل کثرت کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو نوافل میں سب سے عظیم عبادت کون سی ہے؟ وہ سب سے عظیم عبادت جو ہے نا وہ تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، رات کا قیام ہے، نماز تراویح ہے۔ یہ افضل نماز ہے جو رات کو مغرب سے عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر تک پڑھی جائے، نوافل میں سب سے افضل نماز جو ہے نا یہ ہے۔ تو گویا اللہ کے وسلم یہ بات اس سے بتانا چاہتے تھے کہ تم جو ہے نا سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، میں کل قیامت کے دن جو ہے نا ایسے شخص کی سفارش کر دوں گا۔ تو یہ دیکھیں صحابہ کرام کے دل میں ایک تڑپ موجود تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اللہ کے وسلم کے ساتھ جو ہے ہمارا معاملہ ہو۔ اور ایک صحابی نے آ کے یہ سوال کیا تھا نا، ایک دوسری حدیث ہے چھوٹی سی بخاری میں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کہنے لگا اللہ کے رسول ایک شخص جو ہے نا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو نا لوگوں سے، کسی شخص سے محبت رکھتا ہو، یعنی کہ لوگوں سے محبت رکھتا ہو تو مگر ابھی تک اس کے اعمال کے ساتھ مل نہ سکا ہو، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بندہ کیسا ہے، یا کیا اس کے ساتھ انجام ہوگا؟ آپ اس کا سوال سمجھ رہے ہیں؟ اس بندے کا، صحابی کا سوال پتہ کیا تھا؟ یہ سوال سمجھے، کمال کا سوال ہے۔ وہ یہ کہتا اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس شخص کو کسی کے ساتھ محبت ہو، ٹھیک ہے، پیار ہو، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اتنا نہ ہو جتنا اس شخص کا عمل ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے الفت ہے، معانست ہے، لیکن میرا عمل اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کے عمل کا مقابلہ کر سکوں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں؟ اس کا چھپے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ سوال تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھی انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ تو وہ شخص بڑا خوش ہوا اس معاملے میں۔ تو یہ اس نے سوال کیا، دیکھیں صحابہ کی تڑپ دیکھیں چھوٹی سی بات پہ کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اللہ کے وسلم کی رفاقت میں چلے جائیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت عظیم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے وسلم کا رفیق بنائے۔ ذالک الفضل من اللہ، دیکھیں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے،
مالک سے دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہم ایسے اعمال بجا لائیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے وسلم کا رفاقت نصیب کرے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ ہمیں اللہ کے وسلم کے بات آ جانے کے بعد ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی حرج جو ہے نا وہ نہ پیدا فرمائے، ہم فوراً سے کہیں سمعنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات سنی، ہم نے اللہ کے رسول کی بات سنی، وَأَطَعْنَا، اب ہم اطاعت کریں گے، ہمیں تیسرا آپشن نہیں آتا، بس یہ چیز ہے۔ جی آج کے سبق سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ محمد ندیم شاہین، ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے نا اللہ کے وسلم کے متعلق کہ آپ جو ہے نا وہ غصہ ہوتے تھے۔ انسان کی یہ جو نیچر ہے نا، نیچر فطرت، یہ ہر ایک میں ہے۔ یہ اللہ کے وسلم غصہ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے وسلم نے فیصلہ غلط کر دیا۔ غصے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی یہ کیسا انسان ہے کہ میں نے حق بجانے فیصلہ کیا ہے، اور ایک احسان والا معاملہ ہے کہ میں زبیر کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی زبیر تم ایسے کیا کرو کہ تھوڑا سا پانی آپ کا نارمل جب پانی ہو جائے جتنی آپ کی ضرورت ہے تو پھر آپ منڈیروں تک بھرنے کی بجائے آپ جو ہے نا اس کے باغ میں چھوڑ دیا کرو پانی۔ تو وہ اس نے اس کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھا، اس نے آگے سے کہہ دیا یہ تو آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، آپ نے تو پھر اس طرح اس کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہو نا تو ہم صحیح بھی بتا رہے ہو نا، تو آگے سے میں کہ ہمیں آگے سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کا تو یہ لگتا ہے فلاں لگتا ہے ایسے ہے ویسے ہے۔ تو دیکھیں آپ مسئلہ اگر صحیح ہو تو پھر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر کہیں پہ آپ کو درست معلوم نہ ہو پھر بندہ بات کرے۔ اب وہاں پہ تو اللہ کے وسلم کی بات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کرنا گویا ان کی شان کے خلاف ہے، اور گویا گستاخی والا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کے وسلم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اور اس وجہ سے آپ نے یہ بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے اللہ کے وسلم نے اس بات پہ جو ہے نا وہ ایک ناراضگی اللہ کے وسلم نے شو کی کہ بھئی یہ کیسی بات کر دی ہے اس نے، میں نے کبھی کسی شخص سے جو ہے نا وہ ایسا کیا ہے کہ کسی شخص کا حق ہو اور میں نے اس کے حق کے بغیر کسی کا فیصلہ کر دیا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے نا یہ بات کی کہ زبیر آپ جو ہے نا جو آپ کا حق ہے جس طریقے سے چل رہا ہے نا سسٹم اس وقت، آپ فل اپنا پانی بھریں، پھر جو پانی جو ہے نا پھر ان کی طرف چھوڑا کریں۔ تو یہ اللہ قسم کا قصہ ہے، اس کو سمجھیں نیچر بائی نیچر، وہ جو غصے کے الفاظ ہیں وہ بھی حدیث میں موجود ہیں۔ شکریہ سر۔ جی ہے کوشچن کسی کا؟ وہ جو حدیث ہے نا میں آپ دیکھ بھی لیجئے گا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4585 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2357 ہے۔ یہ جو ہے نا غصے والی جس میں الفاظ ہیں، جی سر انشاءاللہ ضرور۔ ہاں پڑھیں جی، دعا پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ میں یہاں پہ نا حدیث نمبر لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بخاری کی لکھ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہے جی۔ بخاری کی حدیث نمبر 4585، ٹھیک ہے، ایک یہ دیکھ لیجئے گا بچے، ایک دو اور آپ کو جو میں نے بتائی ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم اوپن کیجئے گا، اس میں ہے 489، لیو کر سکتے ہیں آپ لوگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی نے کرنا ہے تو۔ لیکچر تو ہو گیا ہے، بس ایک اور حدیث میں نے آپ کو بخاری کی بتائی ہے، یہ لاسٹ والی حدیث ہے، یہ ہے 6169، ٹھیک ہے۔ بس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا سلائڈ بنانے کا، ظاہری بات ہے ہر چیز پہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ تین کو حدیثیں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، یہ آج کے سبق سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان۔